آپ سے آخری لمحے حضرت امام حسین نے پوچھا کہ میرے بھائی کوئی وصیت؟ کہا بیٹا کوفے والوں سے بچ کے رہنا، ان کے دغے سے بچ کے رہنا۔ لمحے بیت گئے، 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا، تخت نشین ہو گیا تھا، لیکن اس نے یہ چاہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے لیے بیعت کر لیں، اور اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا، اور خط کا مضمون یہ تھا کہ امام حسین کو بلاؤ اور میرے لیے بیعت لو، اور اگر وہ بیعت نہیں دیتے تو اس خط کے جواب کے ساتھ ان کا سر بھیج دو۔ ولید بن عتبہ محب اہل بیت تھا، اس نے رات کی کافی تاریکی کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا۔ حضرت امام حسین نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا اس وقت گورنر کا بلانا خیر نہیں، صبح جائیں گے۔ آپ فرمایا نہیں میں بھی جاتا ہوں۔ کچھ سواروں کو ساتھ لیا، کہا تم باہر کھڑے ہو جانا دارالامارت کے، اگر میں آواز دوں تو تم دوارے پھلانگ کے اندر آ جانا۔ ولید بن عتبہ کے پاس امام حسین پہنچے، آپ نے کہا کہ سناؤ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ خط ہے جو یزید نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں صبح بتاؤں گا۔ ولید بن عتبہ نے کہا ٹھیک ہے۔ امام حسین پلٹنے لگے تو مروان بن حکم جو پاس بیٹھا ہوا تھا گورنر کے، کہنے لگا یہ چلے گئے تو دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے، اب موقع ہے، اب ان کو پکڑ لو اور ان سے زبردستی بیعت لے لو۔ یہ بات حضرت امام حسین کے کانوں میں پڑی، آپ پلٹے، نیام سے تلوار نکالی، حیدری کچھار سے محمدی شیر نکل آیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو جملے کہے، تاریخ کے اوراق کے اندر وہ جملے محفوظ ہیں۔ حضرت امام حسین نے کہا ایھا الامیر، اے امیر تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ انا معدن الرسالہ و مہبط الوحی و مختلف الملائکہ، میں وہ ہوں جس کے گھر میں جبریل آتا تھا، ہمارے گھر میں وحی اترتی رہی ہے۔ وَيَزِيدُ بْنُ الْمُعَاوِيَةِ رَجُلٌ فَاسِقٌ فَاجِرٌ قَاتِلُ النَّفْسِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ شَارِبُ الْخَمْرِ وَمِثْلُنَا لَا يُبَايِعُ، کہا اور یزید شرابی ہے، یزید مسلمانوں کا قاتل ہے، یزید فاسق معلن ہے۔ اے امیر میرے جیسا شخص چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے جب یہ بات کہی، جو باہر لوگ کھڑے تھے وہ بھی چاقو چوبند ہو گئے۔ اس نے کہا حضور آپ جائیے۔ مروان مشورے دیتا رہا، لیکن حضرت امام حسین کو گورنر مدینہ نے کہا کہ آپ جائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے۔ حضرت امام حسین کی ہمشیرہ سیدہ زینب انتظار کر رہی تھی بھائی کا۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا حالات بگڑ گئے، اب ہمارا مدینے میں رہنا محال ہے، صبح سحری سے قبل شہر مدینہ چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، ورنہ ہمارے خون سے نبی کا حرم لالا زار بنے گا۔ حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کی مشاورت سے یہ فیصلہ کر لیا۔ کجاوے کسے جانے لگے، سامان تیار ہو گیا۔ حضرت محمد بن حنفیہ کو کہا کہ تم یہاں رہو اور تم خبر پہنچانا کہ پیچھے کیا ماجرے ہوتے ہیں، اور مکے کی طرف میں سفر کر رہا ہوں۔ کہانی لمبی ہو رہی ہے اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پھر کس طرح شہر مدینہ چھوڑا ہوگا۔ حاجی جاتے ہیں 8 دن اور 8 دن کے بعد مدینہ چھوڑتے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھو کہ مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ وہ کیا کسی حاجی کو لوگ مبارک دے رہے تھے، اس نے کہا تھا مبارک دے رہے ہو دوستو حج و زیارت کی، میرا غم بھی تو دیکھو، میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں۔ جو 8 دن مدینہ رہتا ہے اس سے مدینہ چھوڑا نہیں جاتا، جس کی ولادت مدینے میں ہوئی، جو کھیلتا تھا تو مدینے کی گلیوں میں، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اس حسین کو مدینہ چھوڑنا قیامت ہوگی۔ شہر مدینہ چھوڑا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ پہنچے۔ وہاں رمضان گزرا، حالات وہاں بھی بگڑتے گئے، مسلسل خط آتے رہے کوفے سے
کہانی طویل ہے. 8 ذوالحج کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی طرف عازم سفر ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں تمہیں شہید کیا جائے گا، آپ اگر ضرور جاتے ہیں تو ان بچوں کو چھوڑ دیں. حضرت امام حسین فرماتے میرے غم گسارو، میرے پیارو، مجھ کو نہ روکو، مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو. میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے. میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، لوگوں تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے. کہا مجھے جانا ہوگا. 8 ذوالحج کو لوگ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں اور کعبہ دلہن کی طرح سنورا ہوا ہے، طواف کرنے والوں کا جھرمٹ ہے، حاجی حج کرنے آ رہے ہیں. لیکن حضرت امام حمام کسی اور حج کی تیاری کر رہے ہیں. کسی نے کہا حج تو کر جائیں، اتنی مرتبہ مدینے سے پیدل چل کے آئے اور آج تو مکہ المکرمہ میں موجود ہے. کہا پیچھے ہٹو، جو حج میں کرنے جا رہا ہوں وہ نوکھا ہوگا، وہ نرالا ہوگا. تم بھی طواف کرو گے، میں بھی طواف کروں گا. تم طواف کعبۃ اللہ کا کرو گے اور میں خیموں کا طواف کروں گا. ایک حج تمہارا ہے، ایک حج میرا ہے. تم بوسے لوگے کس کے؟ حجر اسود کے. میں اپنے فرزند کا منہ چوموں گا. لوگوں ایک طواف تمہارا ہوگا، ایک طواف میرا ہوگا. تم آب زمزم پیو گے، میں پیاسا رہوں گا. اور تم کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ دوڑو گے، میں کبھی علی اکبر کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی میں قاسم کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی اون و محمد کے تڑپتے ہوئے لاشوں کو اٹھانے جاؤں گا. لوگوں ایک حج تمہارا بھی ہے، ایک حج میرا بھی ہے. جب تم حج کر لو گے تمہاری سائی مکمل ہو جائے گی تو تم سر مڈا کے احرام کھول دو گے، اور جب میری سائی مکمل ہو جائے گی تو میں سر کٹا کے احرام کھول دوں گا. تم سفید احرام پہنو گے، میں سرخ احرام پہنوں گا. اور وہ حج قیامت تک کے آنے والے حجوں کی آبرو ہوگا. حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا. امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا. کربلا کی تپتی ہوئی ریگزار میں حضرت امام حسین نے جبر و ظلم کے خلاف جس قوت سے کھڑے ہو کر عظیمت کی داستان رقم کی. 10 محرم کا دن تھا، جمعہ کا یوم سعید تھا. بھیچ کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت جب نبی کا خاندان اجڑ رہا تھا، ایک ایک کلی اس چمن کی کٹ رہی تھی. 72 افراد 22,000 کے لشکر جرار کے مقابلے میں کھڑے تھے. وہ یزید جس نے اس کے علاوہ بھی بڑے جرم کیے، جس نے جو ہے وہ 1700 صحابہ کو مکہ المکرمہ میں شہید کیا، جس نے 700 حفاظ کرام کو شہید کیا، جس نے حضرت ابو سعید خضری کی داڑھی نوچ لی، جس نے مدینے کے اندر مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، جس نے جو ہے وہ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اذان نہ ہونے دی، وہ یزید آج کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر آل رسول کے ساتھ ظلم کی وہ داستان رقم کر رہا تھا کہ قیامت تک آنسو سسکیاں نہیں تھمنے پائیں گی. یزید مر گیا، اس کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، لیکن حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، اس کا پیغام آج بھی زندہ ہے. یہ ہزاروں کا مجمع، یہ امٹتے ہوئے محبتوں کے جذبات، یہ آنکھوں کا آنسوؤں کا خراج دینا، کیا یہ حسین ابن علی کی زندگی کی دلیل نہیں ہے؟ کون ہے جو یزید کا نام لیتا ہو؟ آج اگر کوئی یزید کا نام لیتا بھی ہے تو سر جھکا کے لیتا ہے. میں کہتا ہوں کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لینے سے قبل شرمندہ ہوتے ہو، جس کا نام لیتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہو، جس کا نام لینے کے بعد پسینہ پسینہ ہوتے ہو. تم اپنے قائد اور لیڈر کا نام لیتے جھجکتے ہو، گردن جھکا کے دائیں بائیں دیکھ کے نام لیتے ہو، اور جب ہم نام اپنے آقا کا لیتے ہیں سر اٹھا کے لیتے ہیں. اے حسین ابن علی تم پر سلام.
साहिबो करबला का तपता हुआ मंजर है, इतने दुख आ गए। हजरत सिद्दीक़ सख्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जब कायनात को बनाया, इंसानों को तख्लीक किया, तो इंसानों को पूछा बताओ तुम मेरे होगे? सब ने कहा मालिक हम तेरे हैं। लेकिन जब दुनिया को पैदा किया तो 9 हिस्से दुनिया की तरफ हो गए, 1 हिस्सा अल्लाह की तरफ रह गया। फिर जब उकबा को पैदा किया, जो 10वां हिस्सा था, उसमें 9 हिस्से फिर आखिरत की तरफ हो गए, जन्नत दोज़ख के लालच में हो गए, और 1 हिस्सा सिर्फ कहने लगा ना हम जन्नत को देखते हैं ना दोज़ख को देखते हैं, मालिक हम तो तुझे देखते हैं। फिर जब अल्लाह ताला ने बलाओं को पैदा किया, आजमाइश और इम्तिहानों को पैदा किया, तो 10वें हिस्से के उस 10वें हिस्से में फिर 9 हिस्से जो है वो पीछे हट गए। 1 हिस्सा ऐसा था जिसने गर्दन झुका के कहा जमीनों आसमान की बलाएं बना के हमारे गले का तौक बना दे, तेरे रास्ते से नहीं हटेंगे। करबला के तपते हुए रेगजार में वो मंजर रकम होने वाला है। एक कुर्बानी मना में हुई थी, गरीबो सादा और रंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन और इब्तदा है इस्माइल। वहां दुम्बा आ गया, आगे 100 ऊंट आ गए, और आज अल्लाह अकबर, हजरत इमाम हुसैन करबला के तपते हुए रेगजार में 22,000 के लश्कर के सामने खड़े। कहा लोगो मेरा हक पहचानो, मेरे खून से अपने हाथ ना रंगो, मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूं? कहा लोगो जल्दी ना करो, मेरे हक को पहचानो। इस वक्त रूए जमीन पर किसी नबी की बेटी का बेटा मौजूद नहीं है। लोगो मेरे रास्ते से हट जाओ और मेरे खून से अपने आप को अबदी बदबख्तियों का शिकार न करना। बल्कि आपने नाम ले लेके फरमाया कि ए ज़ैद बिन हारिस, ए इब्ने दुबी, ए इब्ने जुबैर, ए फलां फलां, नाम लेकर कहा तुमने खुद ही खत लिखे थे। उन्होंने कहा हम खत नहीं लिखे। आपने वो चमड़े का थैला था उसको उलट दिया, कहा ये तुम्हारे खत हैं और आज तुम मुकर गए हो। उन्होंने कहा कि सीधी बात है, या तो बैत करो और या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कैसी बात करते हो, अगर मैंने बैत करनी होती तो मदीना क्यों छोड़ता, उस जाए पनाह को क्यों छोड़ता। दौलत की तजौरियां खोल दी गई, पेशकशें की गई। हजरत इमाम हुसैन फरमाया ये कभी नहीं हो सकता, जिससे सिर्फ हक ही कबूल हो, यही जिसका असले उसूल हो। जो न बिक सके जो न झुक सके, उसे करबलाएं ही रास हैं। फिर जबर की आंधी चली, एक एक करके जानसार राह खुदा में कुर्बान होता गया। फिर खानदान नबूवत की बारी आई। हजरत अली अकबर, हजरत इमाम हुसैन के जवान साल बेटे राह खुदा में जान पेश करते हैं। भतीजे कासम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जान कुर्बान करते हैं। हजरत अब्बास के कलम होते हैं बाजू, जो खुद जा सकते थे वो खुद कुर्बानी पेश करते हैं। और साहिबो अब यारा नहीं, जो खुद जा नहीं सकते थे आप खुद हाथों पे उठा के फिरात के किनारे पे ले जाते हैं। कहा जो आ सकते थे वो तो कदमों पे चल के आ गए, और जो कदमों पे नहीं चल सकते थे मैं इन्हें उठा के ले आया हूं। फिर एक 2 शाखा तीर हल्के असगर में पैवस्त होता है, खून चुल्लू में देकर आसमान की तरफ उछालते हैं और फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं रब्बना तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, मेरे मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल फरमा ले। ये काम आसान नहीं है, जिगर पारा हाथों में तड़प के ठंडा हो जाए और फिर भी सब्र का मुजाहरा किया जाए और अल्लाह की रिजा पे राजी हो जाए। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तन्हा रह गए, एक एक को रुखसत कर रहे थे शहादत का दूल्हा बनाकर, लेकिन अब इमाम हुसैन को रुखसत करने वाला कोई मौजूद नहीं है। आप घोड़े पे सवार हुए, मैदान करबला की तरफ फेर लगाई। खेमे के अंदर जो खवातीन थी वो जानती थी जो इस रास्ते गया फिर पलट के नहीं आया, उसकी लाश हजरत इमाम अपने कंधों पे उठा के लाए हैं। अब इस हुसैन इब्ने अली की लाश कौन उठाएगा? कहा सबने के हुसैन ना जाइयो, कहा मैं नाने के दीन के लिए जा रहा हूं। मैदान अमल में गए, तेगे बरा चमकी, लोगों के सर काट रही है, आवाज आ रही है ये कौन जी वकार है, बला का शाह सवार है, लिबास है फटा हुआ, गुबार से अटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ, तमाम जिसमें नाजनी छिदा हुआ कटा हुआ,
پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر وہ عظیمت کی داستان رقم کی اور پھر بوچھاڑ تیروں کی، ایک تنہا سید زادہ اور ہزاروں تیر چاروں سمت سے ان کے اوپر برسنے لگے۔ کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا۔ جب حضرت امام حسین گھوڑے کی زین سے نیچے اترے تو اس وقت آپ کے بدن پر 33 زخم تلواروں کے تھے، 34 نیزے کے انیاں آپ کے جسم کے اندر کھبی ہوئی تھی، اور محتاط روایات کے مطابق جب بعد میں آپ کا پیراہن اتارا گیا تو اس کے اندر 113 سوراخ تیروں کے نکلے، اور وہ تیر جسم میں پیوست جب گھوڑے کی زین سے فرشے زمین پر گرے، لگا جس طرح ریحل سے قرآن گر گیا ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گھوڑے کی زین سے فرشے زمین پر گرے تو وہ جو تیر جسم میں کھبے تھے وہ اور پیوست ہو گئے، خون مشکبو ریت کے ذروں پہ بہنے لگا، گویا اسلام کا دل دھرتی کے اوپر ہے، کائنات راشے میں آ گئی، کربلا کی دھرتی کا کلیجہ کانپ رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ کو حضور نے کربلا کی مٹی دی، کہا جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ مدینے کے اندر خواب دیکھتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام داڑھی مبارک کے اندر گرد مبارک پڑی ہوئی ہے اور بال الجھے ہوئے ہیں، گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی کہ کیا ماجرا ہے، اور جلدی سے اس شیشی کو دیکھا تو وہ شیشی کا جو مٹی رکھی ہوئی تھی وہ خون بن گیا تھا، اور آپ نے کہا اہل مدینہ سن لو، حضرت امام شہید کر دیے گئے ہیں۔ ادھر امام حسین خون اور خاک کے اندر تڑپ رہے ہیں، اور آپ کے جسم نازک پر برچھیوں، تیغوں اور تلواروں کے ساتھ جو ہے وہ لوگ وار کر رہے ہیں۔ سنان بن انس نخی آگے بڑھا لیکن سر کاٹنے کی ہمت نہ پڑی، اس نے نیزہ مارا اور آپ کے گلے کے قریب وہ نیزہ پار کر گیا اور خون کا فوارہ پھوٹا۔ زرع بن شریک نے آپ کی پیشانی پہ نیزہ مارا، آپ گھبرا کے گرے، اٹھے اور پھر گر گئے، اور پھر آپ نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی، اپنا خون جو تھا وہ چہرے پہ مل لیا۔ حسین نے سرخ رنگ کے خون کا جو خضاب تھا وہ اپنے داڑھی پہ لگا لیا کہ کل میں اپنے نانا کو یہ رنگت بھی دکھاؤں گا۔ حرم کی وہ داستان جو منا سے شروع ہوئی تھی آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے، وہ غریب اور سادہ اور رنگین داستان حضرت امام حسین رقم کر رہے ہیں۔ خون سے داڑھی رنگ گئی، اور آپ کے ماتھے کے اوپر زرع بن شریک نے وہ جو نیزہ مارا تھا اس سے آپ سنبھل نہ سکے، اٹھ کے پھر نیچے گرے، پیشانی کو سجدے میں رکھا، اور سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں آخری لفظ جو میرے امام کی زبان سے نکلے دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کر لو اور دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کے بندے حضرت خلیل نے دعا مانگی تھی، اے میرے مالک، اے میرے مالک، میں اس جگہ تے اپنی ذریت اولاد کو چھوڑ کے آباد کر کے جا رہا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ وہ نماز کو قائم رکھیں۔ آج اس دعا کی تکمیل کا منظر لوگوں کے سامنے ہے کہ 113 تیر جسم میں کھبے، 34 تلواروں کے گھاؤ، اور وہ بھی راوی کہتے ہیں کہ ایک ایک گھاؤ میں کتنی کتنی تلواروں کے زخم تھے، اور نیزے کی انیاں جسم میں کھبی ہوئی تھی، آپ کے کلیجے کے اندر نیزے کی انی کو توڑ دیا گیا تھا۔ اس موقع پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو سنبھال کے پیشانی کو ریت کے اوپر رکھا، اور اللہ کی بارگاہ میں آخری لفظ حضرت امام حسین کے لبوں پہ جو مچلے، خون نکل رہا تھا، اور خولی بن یزید آگے بڑھ کے سر انور کو جدا کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ سنان بن انس آگے بڑھا لیکن کپ کپا کے پیچھے ہو گیا، خولی بن یزید آگے بڑھا، وہ بھی پیچھے ہو گیا، پھر شمر آیا اور شمر آپ کے جسم نازک کے اوپر بیٹھ گیا۔ حضرت امام حسین نے جب دیکھا تو اس کے بدن کے اوپر برس کے پھل بیری کے نشان تھے، تو حضرت امام حسین کی زبان سے نکلا صدق اللہ و صدق رسول اللہ، میرے آقا میرے اللہ نے سچ کہا۔ اس نے کہا کیا سچ کہا؟ کہا ایک دن میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا تو حضور نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں ایک چتکبرا کتا میری اولاد کے خون میں منہ مار رہا ہے، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کا وہ فرمان جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ وہ غصے میں آیا، امام جلدی اپنی پیشانی سجدے میں رکھی اور اللہ کی بارگاہ میں امام کے آخری لفظ تھے اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک
तस्लीमन ले अमरे का सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। मालिक भाई बेटे भतीजे भांजे जानसार आयानो अंसार सब कुछ लटा के, अब्बास के बाजू कटा के, जो जा सकते थे उन्हें भेज के, जो जा नहीं सकते थे खुद उठा के ले जा करके, अब्बास के बाजू कलम करवा के, ये खेमे के अंदर बच्चियां यतीम हो गई हैं, सुहाग उजड़ गए हैं। मेरे मालिक सब कुछ लुटा के नबी का घर उजड़ गया, एक एक पत्ती गिर गई। जिनको बुलाया गया था आज उनकी मेजबानी तीरों तलवारों और नेज़ों से हुई, लेकिन मालिक तू देखा मेरी जुबान पे हाय नहीं आई, मैंने उफ तक नहीं की, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी। ये इश्क है, ये दिल लगी नहीं, ये मोहब्बत है। यहां लोग मसलूब भी होते हैं, यहां लोग सूली भी चढ़ते हैं। हुक्म होता है खबरदार, अगर आह भी की तो साबिरों से नाम काट दूंगा। कहा मालिक अल्लाहुम्मा रज़न बेक़ज़ाए का, जो तकदीर थी मैं उस पर राजी हो गया। व सब्रन अला बलाए का, मालिक तूने देखा मैंने सब्र भी किया। तस्लीमन ले अमरे का, मुझे मालिक एतराज भी कोई नहीं, जो तेरा हुक्म था मैंने उसको तस्लीम भी कर लिया। सुबहान रब्बी अला, मालिक तू बड़ा है, तू बड़ा है। हुसैन सब कुछ लटा के, बच्चे कटा के, बाजू कटा के, घर उजाड़ के मालिक तेरी बारगाह में हाजिर हो रहा है, और इतना कुछ करने के बावजूद भी तेरे पे राजी है। मेरे मालिक तू भी बता, तू भी हुसैन पे राजी हुआ है या कि नहीं हुआ है? तू भी हुसैन पे अब राजी हुआ है कि नहीं हुआ? आवाज आई, इस प्यासे पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। औरों ने भी सजदे किए पर इसका जब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, मेरे साथ मिलके कह दो, ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम। यही वक्त था जब खानदान नबूवत लुट रहा था, दोपहर का वही समा, वही लम्हे। इन हवाओं को हाथ जोड़ के कहो हमारा सलाम करबला वाले आका के हुजूर पहुंचा दे, और अर्ज करो ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज़शे आले नबी तुम पर सलाम, तुम पे लाखों रहमतें लाखों सलाम। ए शहीदाने मोहब्बत के इमाम, लाला गूं लाला बदन लाला कफन, ए चमन अंदर चमन, जिंदगी ही जिंदगी तेरी हयात, ए हयात अंदर हयात। इफ्तिखारे मिल्लते बैजा है तू, रब्बे काबा की कसम यकता है तू। फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। हम वाह हुसैन वाले हैं, आ हुसैन वाले नहीं हैं। वाह हुसैन तेरी अजमतों को सलाम। को हमालिया का कलेजा भी फट जाता, शक हो जाता, लेकिन इतने जख्म कलेजे पर जवां बेटे की लाश को कंधों पे उठा के लाना कोई मजाक तो नहीं है। हजरत इमाम हुसैन ने जबर के खिलाफ खड़े होकर कयामत तक के लिए कराहे अमल छोड़ा। हजरत इकबाल खिराज पेश करते हैं, आ इमाम आशिकां कोरे बतूल, सर्वे आजादे दबिस्ताने रसूल। अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर, मानाए जिब्हे अजीम आयत बसर। सुरखरू इश्के गयूर अज खूनेऊ, शोखिए ई मिसरा अज मजमूनेऊ। ता कयामत कते इस्तिबदाद कर, मौजे खूनेऊ चमन ईजाद कर। इकबाल कहता है कि इश्के गयूर के चेहरे पे जो सुर्खी और बांकपन है वो हुसैन इब्ने अली के खून का सदका है। कयामत तक के लिए जबर के खिलाफ जितनी भी कौमें उठेंगी और जितने भी लोग मैदान अमल में आएंगे, मैं हर साल कहा करता हूं कि सबका कायद हुसैन इब्ने अली होगा। महात्मा गांधी ने जब अपनी कौम को कहा बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो जाओ, और कौम से खिताब करते हुए महात्मा गांधी हिंदू ने कहा कि तुम कहोगे वो हुकूमत जिसकी सल्तनत में सूरज तुलू और गुरूब भी होता है, उससे टकराना हमाकत है, खुदकुशी करने के मुतरादिफ है। लेकिन इसके बावजूद मैं क्यों कह रहा हूं कि उस साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो जाओ? महात्मा गांधी ने कहा था इसलिए कि मेरे सामने हुसैन इब्ने अली का किरदार मौजूद है। आज पूरी दुनिया के अंदर जुल्म और जबर की हवाएं चल रही हैं, और इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को किरदार हुसैन अदा करने की जरूरत है। अगर हम नाम हुसैन इब्ने अली का लें और करतूतें और लक्षण सारे यजीद वाले हों, तो ये लफ्ज लफ्ज हरफ हरफ
اور قدم قدم حضرت امام حمام سے منافقت ہے. آؤ اگر میں نام حسین لیتا ہوں تو گھر بھی اجڑ جائے، حق کا پرچم کبھی نہ گرنے دوں. میں اور آپ اس عزم کے ساتھ میدان عمل میں اتریں. ادارت المصطفیٰ کسی تنظیم کا نام نہیں، یہ ایک فکر کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے، ایک مشن اور ایک انقلاب کا نام ہے. یہ روحوں میں ہلچل پیدا کرنے کے جذبوں کا نام ہے. یہ مصطفیٰ کریم کے در پہ سلامی دینے کا نام ہے. یہ اپنا سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان کر دینے کا نام ہے. آؤ ادارت المصطفیٰ کے پلیٹ فارم پہ آپ میدان عمل پہ نکلیں. حضرت امام حسین نے اسلام کے گرتے ہوئے پرچم کو تھام لیا اور جبر کی آندھیوں کے مقابلے کے اندر بھی اس پرچم کو خم نہیں ہونے دیا. آج میں اور آپ ان کا مشن، ان کی فکر لے کر میدان عمل میں نکل آئیں. قرآن کا پھریرا بنا کر، قرآن کا پرچم ہی سینوں میں تھام کر، اہل بیت کی محبت اپنے سینوں میں لے کر میدان عمل میں نکلیں اور قرآن کی دعوت گھر گھر دیں. اور اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں. فردوس میں جا کے دم لینا، آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا. اب یہ اٹھنے والے قدم آگے بڑھتے رہیں. یہ درس قرآن کا جو قافلہ ملک کے طول و عرض کے اندر روا دوا ہے، اس میں ایک جوش پیدا ہو جائے اور اس کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے. کوئی گھر ایسا نہ رہے، کوئی بستی ایسی نہ رہے، کوئی کان ایسا نہ رہے جس کان تک قرآن کا نغمہ نہ پہنچنے پائے. ادارت المصطفیٰ کے جوان سال مبلغ گلی گلی کوچے کوچے پھیل جائیں. اور جو داعی ہیں، دعوت دینے والے ہیں، اگر وہ خود پیغام پہنچا سکتے ہیں تو اشہد بلال عند اللہ اشہد، بلال کی اشہد بھی اللہ کو قبول ہے. وہ ٹوٹے پھوٹے لفظ لے کر میدان عمل میں نکل آئیں. ورنہ وہ سیڈیز لے لیں، وہ اور کچھ کتب لے لیں، وہ دین کا نعرہ لے لیں، وہ پیغام حق لے لیں اور گلی گلی کوچا کوچا اسوہ شبیری اور نام حسین کی دعائیں دیتے چلے جائیں. آج میرے وطن میں منافرت کی ہوائیں چل رہی ہیں، صوبائی عصبیتوں کے طوفان اٹھ رہے ہیں. پاکستان کا جو حامی ہے حرامی ہے کہ نعرے گونج رہے ہیں. پاکستان نہ کھپے کی باتیں ہو رہی ہیں. اس وقت حکومتوں کو اپنے اقتدار سے غرض ہے. ملک لٹتا ہے، لوگ روٹی کے نوالے کے لیے ترستے ہیں. 18 روپے میں روٹی بک رہی ہے. ان کو کوئی پتہ نہیں ہے انہوں نے ملک نہیں بنایا، انہوں نے ملک میں عیش کیا، ملک کے وسائل کو لوٹا. مجھے تو وہ بزرگ یاد آ رہے ہیں جنہوں نے اپنی جوانیاں اس ملک کے لیے وقف کر دی. لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے ماں نے اپنی ممتا بری گودیاں قربان کر دی. کسی نے اپنا سہاگ اجاڑ دیا. اس وطن کے لیے تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی. آج اس وطن کے اوپر مشکل حالات ہیں. آؤ ہم نے مل کر اس پاکستان کو بچانا ہے. روح حسین سے خراج مانگے اور حضرت امام حسین سے عرض کریں کہ اے امام پاک، ہمارے جذبوں کو قوت دے دو، اپنے خون کی حرارت ہمارے خون میں ڈال دو اور ہمارے دلوں کو حریم قدس سے آشنا کر دو. اللہ مجھے آپ کو اپنی راہوں کا مسافر بنائے. کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبارے کوچہ یار نشد و آخر دعوانا